پھر آ پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے تکذیب کی، جن قوموں نے تکذیب کی، پھر ان کی تکذیب کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ ان کے اعمال کے سبب پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا۔ جب وہ متنبہ نہ ہوئے، جب انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا، تکذیب ہی کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے نے انہیں آ پکڑا لی۔ پھر اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پس کیسا تھا ان کی اس تکذیب کے سبب ان کا پکڑا جانا، ان پر جو پکڑ آئی وہ کیسی تھی؟ تو یہاں تک یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے، ان تمام کے تمام نے ان قوموں، ان امتوں کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال، اپنے ہوئی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے سبب جو ان اعمال کا رد عمل تھا، وہ رد عمل ایک بہت بڑا خطرہ تھا ان قوموں کے لیے، جس سے انہیں پہلے ہی متنبہ کیا گیا کہ اے لوگو، اے قوموں، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ اعمال، ان کا انجام کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ان اعمال کے سبب ایک بہت بڑی تباہی تمہارے سر پر مسلط ہوگی، ایک بہت بڑی تباہی تم پر مسلط ہوگی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان اعمال کو ترک کر دو، ورنہ پھر تم اس تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہی وہ دجال کا فتنہ تھا جس کا وہ شکار ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے جو آیات گزری ان میں بالکل واضح کر دیا کہ اور اگر یہ تیری تکذیب کریں گے، اور قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری تکذیب کریں گے، یہ بھی تیری اسی طرح تکذیب کریں گے جیسے تو اس سے پہلے رسولوں کی ہو چکی، جیسے اس سے پہلے امتیں تکذیب کر چکی، بالکل اسی طرح یہ امت بھی، یہ قوم بھی تکذیب کرے گی، یہ اس دعوت کو تسلیم نہیں کرے گی، یہ اپنی اسی روش کو جاری رکھے گی۔ پھر جب یہ اپنی ان اعمال کو جاری رکھے گی، اپنی اسی روش پر قائم رہے گی، تو ان کے اعمال کے سبب وہ ممکنہ خطرہ جس سے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے وہ ان پر آ پڑے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی بھی ایسی ذات نہیں کہ جس کی غلامی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، مگر سوائے میرے، بس میری ہی غلامی کرو، بس صرف اور صرف میری ہی بات مانو۔ یہ آیت الحمدللہ مزید بہت ساری باتیں کھل کر واضح کر دیتی ہے۔ وہ کون سے اعمال تھے جن اعمال کے سبب ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا، جب وہ قومیں متنبہ نہ ہوئی تو پھر اس کا شکار ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی بھی ایسا بھیجا ہوا نہیں، مگر یعنی کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے، ہر رسول کی طرف اللہ نے اپنے ہر بھیجے ہوئے کی طرف یہی وحی کیا کہ اپنی قوم سے کہو، ان لوگوں سے کہو، اپنی امت سے کہو کہ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی بات مانی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی مرضی سے رائے برابر بھی عمل کرنا۔ تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسی ذات نہیں ہے جس کی مرضی، جس کے حکم سے رائے برابر بھی عمل کیا جائے۔
اگر تم نے کوئی رائے برابر بھی عمل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے کرنا ہے۔